ناظرین کرام، ایک بزرگ اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ تحریر کر رہے تھے تو ان کا بیٹا ان کے کمرے میں آتا ہے اور وہ والد صاحب سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، اہم یہ ہے کہ یہ پینسل جس سے میں لکھ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بڑے ہو کر جب پریکٹیکل لائف میں جاؤ تو تم میں اس پینسل والی خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو بچہ معصوم تھا، وہ غور سے پینسل کو دیکھنے لگ پڑا۔ وہ پینسل ایک عام سی پینسل، لیڈ پینسل جس کو ہم کچی پینسل بولتے ہیں، کاربن پینسل جس کو ہم بولتے ہیں، تو وہ پینسل تھی۔ تو وہ کافی دیر غور سے دیکھتا رہا، لیکن اس میں کوئی ایسی کوئی خوبی نظر نہیں آئی، قابل ذکر خوبی نظر نہیں آئی جو وہ کہے کہ جی والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں بڑا ہو کر یہ والی خوبی میرے اندر ہونی چاہیے۔ تو وہ پھر آخر تنگ آ کے جب اس کو کوئی خوبی نہیں ملتی تو وہ والد صاحب کو پوچھتا ہے کہ جی اس میں کیا خوبیاں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جی میرے اندر ہونی چاہیے جب میں بڑا ہو کر پریکٹیکل لائف میں جاؤں۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ جی اس میں 5 خصوصیات بہت اہم ہیں اس پینسل میں، اور پہلی خاصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے ہو، لیکن ایک چیز تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کوئی ہاتھ ہے جو تمہیں چلا رہا ہے۔ پینسل اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے، مطلب پڑے پڑے نہیں وہ کوئی کارنامہ دے سکتی، کوئی ہاتھ اٹھا کے لکھے گا، اور وہ ہاتھ جو ہے وہ دست قدرت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ دست قدرت ہے۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے کارنامے تم انجام دو، لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں چلانے کے لیے ایک قدرت ہے جو تمہیں سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ پہلی خوبی تھی۔ دوسری خوبی وہ یہ بتاتے ہیں کہ پینسل جو ہے وہ اجازت دیتی ہے کہ جی اگر کوئی غلط چیز تحریر ہو جائے تو اس کو مٹا کے صحیح کر لیا جائے۔ کوئی ریزر ہوتا ہے، وہ ربڑ ہوتا ہے جو اس سے مٹاتے ہیں تو وہ ٹھیک کر لیا جائے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جی ایک غلطی کو صحیح کرنا غلطی نہیں ہوتا۔ یہ دوسری خاصیت ہے۔ تیسری خاصیت وہ یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پینسل استعمال ہونے کے بعد وہ اس کا جو اندر والا جو لیڈ ہوتا ہے، سکہ ہوتا ہے، وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ تو پھر پاسبلٹی ہے کہ جی کسی کٹر کے ساتھ، کسی چاقو کے ساتھ، کسی شارپنر کے ساتھ اس کو تراشا جاتا ہے، اس کی نوک بھی بنائی جاتی ہے، جس سے اس کا پھر ریزلٹ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تکلیف دہ عمل ہے، لیکن پھر بھی اس تکلیف دہ عمل سے گزرنے کے بعد وہ بہتر ریزلٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس پینسل کا جو خول ہے، یہ جو لکڑی ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ظاہری جو اس کی دکھاوا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، اصل میں وہ اس کا مغز ہے، اس کا جو سکہ ہے جو لکھتا ہے۔ باہر اس کا خول جتنا خوبصورت بنا دیں، ڈیزائننگ والا بنا دیں، کلرفل بنا دیں، تو ایکچوئل جو پروڈکٹ ہے وہ انسائیڈ ہوتی ہے، وہ روح ہے، آپ کا دل ہے۔ اور پانچویں اور آخری خاصیت جو ہے وہ یہ ہے، کہتے کہ پینسل جب کاغذ پہ لکھتی ہے تو کچھ نقوش چھوڑ دیتی ہے، اور وہ نقوش مدتوں دیکھے جا سکتے ہیں کاغذ پر۔ پھر وہ حضرت فرماتی ہیں کہ اپنے بچے کو تم بڑے ہو کر جب بھی کوئی کام کرو گے تو ذہن میں رکھنا کہ جی آپ چاہے اس کو اریزر سے مٹا دو، لیکن اس کے نقش رہ جائیں گے جو اگلی نسل دیکھے گی۔